اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین، مس یونیورس کمپٹیشن فحاشی، بے حیائی، کمینگی، بے غیرتی اور بے حیائی انسان سوزی کی آخری منزل ہے، جس میں کسی کا کوئی کریکٹر، کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بری یہ ایک منزل ہے۔ مس سعودیہ کو کنجریوں کی عالمی منڈی میں اپنے جسموں کی نمائش یعنی ماڈل شو میں حصہ لینے کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے سعودیہ عربیہ کی طرف سے۔ پوری دنیا کے میڈیا پر گرم گرم خبریں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیرانگی اور سراسیمگی بھی ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے سعودیہ عربیہ کو؟ آگے آگے کیا ہونے والا ہے؟ انڈیا، پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان، یورپ، امریکہ کے میڈیا، سوشل میڈیا پر یہ حیران کن خبریں ہیں۔ سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ بے غیرتی اور بے حیائی کا شو یہ ہے کیا؟ ناظرین، مس یونیورس ایک سالانہ بین الاقوامی مقابلہ حسن ہے جو ریاست ہائے متحدہ یعنی امریکہ میں واقع مس یونیورس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ہے۔ یہ براہ راست ٹی وی کوریج کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ حسن ہے، جو دنیا بھر کے 190 سے زیادہ ممالک، 500 ملین سے زیادہ لوگوں کے سامنے سالانہ نشر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ملک کا نام پوچھیں تو تھائی لینڈ، 4 نومبر 2022، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، صدر دفتر نیو یارک، تاریخ تاسیس جون 28، 1952، 72 سال تقریباً یہ پہلے۔ قسم مقابلہ حسن، تنظیمی زبان انگریزی ہے۔ بجٹ کیا ہے؟ امریکی ڈالر 100 ملین اینولی یعنی سالانہ۔ یوں تو مختلف ممالک سے اس کار بد میں حصہ لینے کے لیے لڑکیاں جاتی ہیں، لیکن دنیا حیران اس بات پر ہے کہ سعودیہ عربیہ کی مس یونیورس اس یونیورس 2024 کے مقابلہ میں حصہ لینے کا اعلان کر رہی ہے اور سعودیہ عربیہ اسے بھیج رہا ہے۔ مس یونیورس 2024 کے مقابلے میں 27 ماڈل رومی القحطانی عالمی سطح پر سعودی عرب کی نمائندگی کریں گی۔ عمر کتنی ہے؟ 27 سال، جس کا اعلان ماڈل نے اپنے انسٹاگرام پوسٹ میں کیا۔ انسٹاگرام پر 10 لاکھ فالورز رکھنے والی سعودی ماڈل رومی القحطانی نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ تاریخ میں پہلی بار سعودی عرب مس یونیورس میں حصہ لے رہا ہے، اور میرے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ میں مس یونیورس 2024 میں اپنے ملک کی نمائندگی کر رہی ہوں۔ نوجوان ہندو خوشی مچاتے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں، ارے اے رام، اے ماتا جی، دیکھیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کا، کیا بنے گا مسلمانوں کا۔ ریئل مسلمان تو اب بیدار ہوئے ہیں، پہلے تو 2 نمبر مسلمان تھے جو عورت کو غلام بنا کر رکھتے تھے، عورت کی آزادی کے ساتھ کھیلتے تھے۔ یہ تو بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے، اور اس انقلاب کے اندر، اس دوڑ کے اندر سعودیہ عربیہ سب سے آگے ہے۔ یہیں پر مسلمانوں کے نبی پیدا ہوئے، یہیں پر جوان ہوئے، یہیں پر سے اسلام پھیلا۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان جو ہیں وہ تو سعودیہ عربیہ والے ہیں، ریئل مسلم جو ہے وہ تو محمد بن سلمان ہے۔ تو اس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر علماء کرام کے خلاف جو ہے نا وہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ یہ ایسا دور آیا ہے کہ ہندو، یہودی، ہنود، نصارہ، مشرکین، کمیونسٹ، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کا سرے عام مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ میڈیا کو دیکھیں اور سوشل میڈیا کو دیکھیں، پورا بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان نے ریئل مسلمان ہو کر عورت کے حقوق کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ہے اور عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، عورتوں کو غلام بنا کر رکھتا ہے، اس کی آزادی چھین لیتا ہے۔ ناظرین، یہ اس موضوع کا پہلا پارٹ ہے۔ دوسرے پارٹ میں ہم بتائیں گے
کہ اسلام ہی عورت کی حقوق کی حفاظت کا علمبردار ہے۔ صرف اسلام ہی عورت کو عزت دے سکتا ہے اور اسلام نے ہی عزت دی ہے۔ صحیح آزادی اسلام کے اندر ہی ہے۔ کوئی اور مذہب عورت کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تمام مذاہب عورت کی عزت کو نیلام کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ عورت کی عزت کو فروغ کرنے والے بڑے بڑے اقوامی اور بین الاقوامی دلال ہیں۔ یہی عورت کو خراب کرتے ہیں، یہی عورت کو برباد کرتے ہیں، یہی عورت کی عزت کو نیلام کرتے ہیں، یہی عورت کو کہتے ہیں کہ اریاں ہو جا۔ جو جانور ہیں وہ کیا گندے ہیں، تم عورتوں کو تو پیدا اس لیے کیا گیا ہے نعوذ باللہ کہ تم کتیوں سے بھی زیادہ بری زندگی بسر کرو، یہی تمہاری آزادی ہے، نعوذ باللہ اسی لیے تم کو پیدا کیا ہے۔ لیکن اسلام ایک سچا مذہب ہے، ایک پاکیزہ مذہب ہے، جس نے عورت کو عورت بنایا ہے، پاک سے پاک تر بنایا ہے۔ اسلام نے عورت کے قدموں کے تلے جنت کو رکھا ہے۔ اسلام نے عورت کو بیٹی کہا ہے، اسلام نے عورت کو ماں کہا ہے، مسلمانوں نے عورت کو اپنی بہن کہا ہے۔ تو اسلام ہی عورت کو تحفظ دے سکتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس موضوع کے دوسرے پارٹ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اسلام کا ایک دائرہ کار ہے، اسلام کی حدود ہیں، جو حدود الہیہ کو کراس کرتا ہے وہ کرتا پھرے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ہمارے ہاتھوں میں کوئی فورس ہے، نہ ہمارے پاس کوئی حکومت ہے کہ ہم کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے۔ اس سے ہمیں غرض نہیں، ہمیں اس بات سے غرض ہے کہ جو اللہ کے دین کی حدوں کو توڑے پھر ہمارے کسی شعار کی بے حرمتی کرے، جیسا کہ قرآن کی کسی آیت کی، بسم اللہ شریف کی یا کلمہ طیبہ کی بے حرمتی کرتا ہے، یہ بہرحال قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ جس طرح کہ سعودیہ عربیہ نے پہلے بھی کئی مرتبہ صراحتاً کلمہ طیبہ کی بے ادبی کی اور کروائی، جس طرح کہ فٹ بال ٹیم نے، سعودیہ عربیہ کی فٹ بال ٹیم نے کلمہ طیبہ کی بے حرمتی کی، اور اس بار تو حد ہو گئی کہ ننگی عورت نے اس فلیگ کو اپنے اوپر اوڑھا ہے جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے پارٹ کے اندر ہم مزید گفتگو کریں گے اپنے موضوع پر، اور کہیں گے، بتائیں گے کہ اسلام ہی صرف عورت کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے۔